بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہر سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسان کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والے ایک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسرے گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہوتا ہے، یہ محض لام، الف اور ہاء سے بننے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کرنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ بار کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اترے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر نہ سمجھے اس کے معنی کیا ہیں اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہو گیا جبکہ لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقاد ہیں ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے، اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم سے کم اتنا گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر کھانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی روک دے، خواہ وہ اعتقاد ہو یا عمل۔ لا الہ الا اللہ کے معنی سب سے پہلے یہ سمجھو کہ لا اعلیٰ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اعلیٰ کے معنی مستحق عبادت ہے، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اسی کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ اعلیٰ کے معنی یہ ہیں محفوظ بھی شامل ہیں کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو، جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ اعلیٰ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ اللہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پر اصرار ہوں۔ فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کے معنی بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ ترجمہ اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی و اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہاں کے مالک اور حاکم کی ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہے، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ وہ اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دنگ ہے۔ یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا، جب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچتے ہیں وہ پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہایت فحشی ہوں یا نہایت مہذب، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو خدا مانتی ہیں اور اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا مانے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کے حالات پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو۔ انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے، وہ فطرتاً محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، بے شمار چیزیں جو اس کی ہستی کو
برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے قبضے قدرت میں نہیں ہیں۔ آپ سے آپ اس کا حاصل بھی ہوتی ہیں اور اس سے چھین بھی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہیں، اسی کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتی ہیں، اس کی بیماری کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ دفع ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا، دفع ہونا یا نہ ہونا، اس کے اختیار سے باہر ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے ہولناک جانور دیکھتا ہے، ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے دیکھتا ہے، بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلادھار بارش کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی، کتنی طاقتور، کتنی شاندار ہیں، اور ان کے مقابلے میں خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے۔ یہ مختلف نظار اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود الہویت یعنی خدا کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ ان کی عبادت میں سر جھکا دے۔ ان کی قوت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ ان کے آگے اپنی حاضری پیش کرے۔ ان کو نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ ان کے آگے مثل کی شادی کے لیے ہاتھ پھیلا دے۔ ان کی نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کرے اور ان کے غضب سے بچے۔ جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان و طاقت والی نظر آتی ہیں یا کس طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یہی خدا ہے۔ چنانچہ وہ جانوروں، دریاؤں اور پہاڑوں کو پوجتا ہے، زمین کی پرستش کرتا ہے، آگ اور بارش اور ہوا، چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں۔ بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنا مچھر کی طرح مرتا ہے، بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور اترتے رہتے ہیں، پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے، زمین کا پھیلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں۔ جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو خود وہ خشک ہو جاتا ہے۔ پانی بھی بے اختیار ہے، اس کی آمد ہوا کی محتاج ہے، ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں، اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے۔ چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں، اس قانون کے خلاف وہ کبھی ادنا گنجش بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ذہن مخفی اور پراسر قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا خود عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا اور پانی، بیماری، تندرستی، مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لی جاتی ہیں اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کا انتظام میں ایک زبردست قانون، ایک بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاریوں کی گردش، فصلوں موسموں کے تغیر میں کسی باقاعدگی، یہ اس طرح بے شمار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں کہ ایسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کا کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے استشراق علیہ عمل کرتے ہیں۔ انتظام عالم کی یہ ہے کہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہو تو دنیا کے سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پر مشہور خداؤں وغیرہ کا نام موسوم کرتا ہے، مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہی کا نمونہ پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے
اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے متحد ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے گا بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، ان کی ناراضگی سے بھی ڈرو، ان کے بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنو اور نظروں اور نظائیوں سے بھی انہیں خوش رکھو۔ پھر جب علم اور ترقی ہوئی تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے تھے ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، ہماری طرح ہی بنتے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بس ہیں۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس کے متعلق پھر بھی اس کے حالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے یہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی گمان کرتا ہے خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے، کوئی کہتا ہے خدا دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا اب ہم یہ کہیں آرام کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے خدا کے بزرگوں اور بڑوں کی سفارش سے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کام نہیں چلتا، کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے، عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے، وہ علم ہے جو خود اللہ نے 1000 زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہی علم آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شبہ تک نہیں۔ اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی کی اور کفر کی اتنی صورتیں بیان کی ہیں، سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ آؤ ہم بتائیں کہ اسے چھوٹے سے فقیر میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز علومیت یعنی خدائی کا تصور ہے۔ یہ وسیع کائنات ہے جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے، جس میں بے حد اسباب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوئی چلی جا رہی ہے، جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز نہ ہو، قادر مطلق ہو، حکم و دانا ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو، کوئی چیز اس کے مخفی نہ ہو، سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرتاوی نہ کر سکے، بے حساب قوتوں کا مالک ہو، کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق کا سامان بہم پہنچے، عیب و نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو، اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ سکے۔ خدائی کی تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونے ضروری ہیں، ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہیں، کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صفات تقسیم ہو کر بہت سے خداؤں میں بٹ جائے، کیونکہ اگر حاکم الگ ہو، عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج نہ ہوگا۔ اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات ایک لخت فنا ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ صفات ایک دوسرے کو منتقل ہو، یعنی کبھی ایک خدا میں پانی جائے اور کبھی دوسرے میں، کیونکہ جو خدا زندہ ہے، رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو، وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا۔ بس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائے گا کہ خدائی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔